لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. صلوات پڑھیں گے محمد. اس سے پہلے کہ میں اپنی عرائض پیش کروں، درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی برائے مرحوم سید منصف علی رضوی ابن سید نذیر احمد رضوی مرحوم کے لیے. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللہم اجمعین. عزیزان گرامی، جن آیتوں کی آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی، شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو اس سے واقف نہ ہو. کثرت سے پڑھا جانے والا سورہ. اس آیت شریفہ میں اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. اور تم کیا جانو کہ شب قدر ہے کیا؟ یہ خطاب کس سے کیا جا رہا ہے کہ تم کیا جانو؟ محمد عسکری سے خطاب نہیں ہے، اس ہستی سے خطاب ہے جو جان کائنات ہے. لولاک لما خلقت الافلاک. میرے حبیب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات پیدا نہ کرتا. وہ ہستی جس کے علم کی حد کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ اس کی حد کیا ہے اس کے علم کی. اللہ جل شانہ نے اسے ہر چیز کا علم عطا کر دیا. اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. بڑا عجیب سی بہت عجیب سی بات لگ رہی ہے نا کہ پیغمبر سے یہ کہا جائے تم کیا جانو. دیکھیے، کبھی کبھی اگر کسی چیز کی عظمت سمجھانی ہوتی ہے، کسی مسئلے کی اہمیت سمجھانی ہوتی ہے، تو کسی فقید المثال کو بیچ میں لانا پڑتا ہے. اگر یہ بتانا ہو، مثلا اگر یہ بتانا ہو کہ صاحب شرک بہت بری چیز ہے، شرک کرو گے تو تمہارا سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تو ہمارے اعمال ہی کیا ہے جو برباد ہو جائے گے؟ ہمارے اعمال ہے ہی کتنے؟ تو ظاہر سے بات ہے شرک کی برائی کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کسی اہم شخصیت کو نہ لایا جائے.
جس کے عمل کی پروردگار کی نگاہ میں قیمت ہو۔ ارشاد ہوتا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے حبیب اگر آپ بھی شرک اختیار کریں گے تو آپ کا سارا عمل بیکار چلا جائے گا۔ اس عظمت کو سمجھانے کے لیے قریش کی ایک بڑے خاندان کی عورت نے چوری کیا، گرفتار ہوئی، ثبوت سارے فراہم ہو گئے کہ انہوں نے چوری کیا ہے، اور ظاہر سی بات اسلام میں 28 شرطوں کے ساتھ چور کا ہاتھ کٹتا ہے، بلا شرط ہاتھ نہیں کٹتا ہے۔ اس میں ایک شرط یہ ہے کہ چور بھوکا نہ ہو۔ اگر چور نے بھوک سے مجبور ہو کے چوری کیا اس کا ہاتھ نہیں کٹتا ہے۔ اب 28 شرطیں بیان کرنے کے فی الحال موقع نہیں ہے، تو اگر وہ سارے شرائط فراہم ہو گئے، پیغمبر نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ تھی بڑے خاندان کی، ظاہر سی بات ہے ہمیشہ سے یہی معیار رہا ہے کہ قانون ہمیشہ کمزوروں کے لیے ہوتا ہے، طاقتوروں کے لیے نہیں۔ سفارشوں کا آغاز ہو گیا، یا رسول اللہ اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا، ہمارے قبیلے کی ناک کٹے گی، یہ ہمارے قبیلے کی ہے، بڑے خاندان کی ہے، اسے معاف کر دیجئے۔ خیر مسلمان ہے، آپ کی چاہنے والی ہے، محب ہے، کچھ تو محبت کی لاج رکھ لیجئے۔ پیغمبر فرماتے نہیں، قانون سب کے لیے برابر ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، چھوٹے خاندان کا ہو بڑے خاندان، جرم ہے، سزا سزا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اب ظاہر سے بات ہے یہاں پر قانون کی اہمیت کو سمجھایا کیسے جائے جب تک کوئی بڑی ہستی بیچ میں نہ آ جائے۔ پیغمبر فرماتے اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ نہ وہاں پیغمبر کا مشرک ہونا ممکن ہے، نہ یہاں صدیقہ طاہرہ کا چوری کرنا ممکن ہے۔ عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اہمیت کو سمجھانے کے لیے، ایسا ہی نہیں ہے، اہمیت توحید کو سمجھانے کے لیے پروردگار نے اپنے کو بھی پیش کر دیا۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر ایک کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو یہ کائنات فاسد ہو جاتا۔ نہ ایک کے علاوہ کسی خدا کا امکان ہے، نہ صدیقہ طاہرہ کے چوری کرنے کا امکان ہے، نہ پیغمبر کے شرک کرنے کا امکان ہے، صرف عظمت کو سمجھانے کے لیے ان شخصیتوں کو پیش کیا گیا ہے۔ تبلیغ غدیر کی اہمیت سمجھانے کے لیے، تبلیغ غدیر کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ ان لم تفعل فما بلغت رسالتا، میرے حبیب اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ کیا امکان تھا کہ پیغمبر اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کرے؟ اللہ پہنچانے کو کہے اور پیغمبر نہ پہنچائیں، ممکن نہیں ہے پیغمبر سے، لیکن عظمت اعلان غدیر کو سمجھانے کے لیے پروردگار خطاب کر رہا ہے۔ میرے حبیب اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو تم نے گویا کوئی کار رسالت کیا ہی نہیں ہے۔ تو عزیزو، عظمت شب قدر کو سمجھانے کے لیے پروردگار اپنے حبیب سے خطاب کر کے کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں پتہ کیا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یوں کہوں 30,000 شبوں سے بہتر ہے شب قدر۔ اس شب قدر میں اللہ نے کچھ تحفہ دیا ہے ہمیں، ذکر یہی نہ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس شب قدر میں ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ کسے نازل کیا ہے؟ یقیناً وہ کوئی غیر اہم اور غیر معمولی چیز نہ ہوگی جسے اللہ نے اتنی بابرکت شب میں نازل کیا۔ سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں جو چیز شب قدر میں نازل ہوئی ہے وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید ہے جسے اللہ نے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اسی جملے سے عظمت قرآن واضح ہو جاتی ہے، کتنا اہم ہے یہ قرآن مجید۔ کیا ہے اس قرآن میں؟
کیا ہے اس قرآن میں جسے اللہ نے اتنے اہتمام کے ساتھ اس کے نازل ہونے کا اعلان کیا کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا؟ وہ رات جس کی عظمت کو پیغمبر بھی نہیں جانتے، وہ رات جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یقیناً یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہوگی۔ خود قرآن سے پوچھیں یہ قرآن ہے کیا؟ ماہ رمضان بہار قرآن کا مہینہ ہے نا، مہینہ ختم ہو رہا ہے، قریب اختتام ہے ہم۔ ماہ رمضان کا جو تعارف اللہ نے کرایا وہ کس چیز سے کرایا؟ ایک تعارف وہ ہے جو ہم مسلمان کراتے ہیں۔ ہم سے اگر پوچھا جائے کہ رمضان کاہے کا مہینہ ہے، کہیں گے روزے کا، بھوک کا، کچھ نہ کھانے کا، اگرچہ سب سے زیادہ اسی مہینے میں کھاتے ہیں۔ اس کا اندازہ ان ملکوں میں نہیں ہوتا جو اسلامی ممالک نہیں ہیں۔ یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا کھایا جاتا ہے۔ وہ ممالک جو اسلامی ممالک ہے وہاں اندازہ ہو جاتا ہے۔ کیوں اندازہ ہوتا ہے؟ اندازہ اس لیے ہو جاتا ہے، اگر عام مہینوں میں فرض کیجئے کسی شہر میں 1 ٹن گوشت کھایا جاتا ہے تو رمضان میں 1.5 ٹن ہو جاتا ہے۔ اگر یہ نہ کھانے کا مہینہ تھا تو یہ کھانے والا کہاں سے حساب آیا؟ بہرحال ایک تعارف وہ ہے جو ہم کراتے ہیں کہ رمضان روزے کا مہینہ ہے، مگر جب قرآن نے رمضان کا تعارف کرایا تو یہ نہیں کہا کہ رمضان روزے کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ البتہ یہ احترام رمضان ہے کہ اگر آپ رمضان میں آ گئے ہیں تو روزہ رکھیے، ورنہ رمضان کا تعارف یہ نہیں ہے۔ رمضان کا تعارف قرآن کیا ہے؟ خود قرآن کی زبانی سننے کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن مجید جب اپنا تعارف کراتا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کا تعارف سنیے، اس کے بعد اپنے گریبان میں جھانکیے کہ یہ قرآن ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، دیکھیے منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ بہت اہم ہوتا ہے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ بہت اہم ہوتا ہے، اور راستہ بھی وہ جو آرام دہ بھی ہو اور خطرات سے محفوظ بھی ہو۔ کئی قسم کے راستے ہوتے ہیں، ایک وہ راستہ ہے جہاں گڈھے ہی گڈھے ہیں، ایک وہ راستہ ہے جہاں کے اوپر ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، ایک وہ راستہ ہے کہ پتہ نہیں کہ چل تو رہے ہیں پہنچیں گے منزل تک کہ نہ، ایک وہ راستہ ہے صاف ستھرا راستہ، نہ کوئی گڈھا ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ ناامنی ہے، نہ ڈاکے کا خطرہ ہے، کچھ نہیں ہے، صحیح و سالم یقینی طور پر منزل پر جو راستہ پہنچا دے گا۔ قرآن وہ راستہ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ ہے، اس راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے، سب سے مستحکم راستہ ہے، سب سے بہتر راستہ ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید اپنا تعارف کرا تو قرآن کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ لِلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن اپنا تعارف کرا تو قرآن کیا ہے؟ قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے، البتہ اصل شفا ہے روح کے لیے، جسم کو بھی ضمناً شفا مل جاتی ہے۔ اصل مقصد قرآن کا جو ہے وہ شفائے روحانی ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ اور بات ہے کہ شفائے روحانی کے لیے ہم اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، زیادہ تر تعویذ کے طور پر۔ کاروبار نہیں چل رہا ہے، یہ جو ہے بسم اللہ کہہ کے لٹکا دیں، نصر من اللہ کہہ کے لٹکا دیں، لٹکانے کے کام زیادہ آتا ہے، لٹکانے کے کام زیادہ آتا ہے۔ لیکن اصل جو قرآن کا، میں نہیں کہتا کہ جسمانی شفا نہیں ہے، جسمانی شفا بھی ہے مگر وہ ضمناً ہے۔ اصل شفا جو ہے وہ روحانی شفا، کیسے میں نے کبھی عرض کروں گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے۔ یہ دو لفظیں کیوں استعمال کی گئی ہیں؟ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو شفا کے 2 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے بیماری کا ختم ہو جانا، خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر ہو گیا،
انجیکشن کے ذریعے سے، دواؤں کے ذریعے سے، جو بھی طریقہ اپنایا گیا، بیماری کی جڑ کٹ گئی، ابھی کمزوری باقی ہے۔ ایک علاج ہے، ایک ریکوری ہے، دو مرحلے ہوتے ہیں نا۔ علاج تو ہو گیا، بیماری کٹ گئی، بیماری ختم ہو گئی، ریکوری کے لیے ابھی اسپتال میں رکھے جاتے ہیں 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن، جیسی بیماری رہی ہو۔ قرآن شفا بھی ہے، ریکوری بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، یعنی اس میں علاج بھی ہے اور ریکوری بھی ہے۔ جو کمزوری آ گئی تھی ایمان میں، وہ کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ کس کے لیے ہے؟ للمومنین، ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنی کھڑکیاں کھول رکھی ہیں۔ ہوائے لطیف سے فائدہ اٹھانے کے لیے کھڑکیاں تو کھولنی پڑیں گی نا۔ اگر چاروں طرف سے کھڑکیوں کو بند کر رکھا، کتنی ہی ہوائے لطیف چل رہی ہو، ہمیں کوئی فائدہ اس کا نہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ مومنین کے لیے یہ شفا اور رحمت ہے۔ اس کے بعد وَلَا يَزِيدُ لِلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ قرآن جو ہے شفا ہے مومنین کے لیے، ظالموں کو اس سے شفا نہ ملے گی۔ ظالموں کے لیے نہ صرف یہ کہ شفا نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، تعجب کا مقام، چیز ایک ہی ہے، اثر دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چیز ایک، اثر دو۔ قرآن تو ایک ہی قرآن ہے نا۔ مومنوں کے لیے شفا ہے اور ظالموں کے لیے نقصان اور خسارہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ عزیزو مثال دیتا ہوں، پینسلین کا انجیکشن تو سبھی جانتے ہیں نا۔ پینسلین کا انجیکشن بیماری، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ متوجہ آپ لوگ ادھر رہیں۔ پینسلین کا انجیکشن سب کے لیے شفا ہے، کسی کو سوٹ کرتا ہے، کسی کو سوٹ نہیں کرتا۔ مزاج الگ الگ ہیں، جن کا مزاج پینسلین کو سوٹ کرتا ہے ان کے لیے شفا ہے، اور جن کا مزاج پینسلین کو سوٹ نہیں کرتا وہاں ری ایکشن کا خطرہ ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر پہلے ٹیسٹ کر لیتے ہیں مزاج میل کھاتا ہے یا نہیں کھاتا۔ قرآن شفا ہے مگر سب کے لیے نہیں، جن کا مزاج قرآن سے مل جائے۔ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ ارے پانی برستا ہے، پانی تو ایک ہی پانی ہے، چمن میں برستا ہے خوشبو اٹھتی ہے، گھور پہ برستا ہے تو بدبو اٹھتی ہے۔ پانی تو ایک ہی پانی ہے نا، دو پانی نہیں ہے۔ طاقتور غذا ایک متقی و پرہیزگار انسان اگر کھاتا ہے، انرجی پیدا ہوتی ہے خدمت خلق خدا کے لیے، اور ظالم اگر وہی کھانا کھاتا ہے، انرجی پیدا ہوتی ہے مظلوموں پر ظلم کا پہاڑ ڈھانے کے لیے۔ لا یزید للظالمین الا خسارا۔ قرآن شفا کاہے کے لیے شفا ہے؟ بہت ساری بیماریاں ہماری، کفر کی بیماری ہے، شرک کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، بغض اہل بیت کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، کینے کی بیماری ہے، دشمن سازی کی بیماری ہے، لوگوں کو اپنا دشمن بنانے کی بیماری ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کر لینے کی بیماری ہے، طرح طرح کی بیماریاں ہیں نا۔ ان تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے قرآن، لیکن طاق پر رکھنے سے شفا نہیں ملے گی۔ اللہ رازق ہے نا، جو بھی آپ کھاتے ہیں سب اسی کا دیا ہوا ہے نا، مگر کب یہ لقمہ ہمارے دہن میں جاتا ہے؟ جب ہاتھ بڑھا کے لقمہ اٹھا کے دہن میں لے جاتے ہیں۔ خود بخود لقمہ دہن میں نہیں جاتا۔ قرآن شفا ان کے لیے ہے جو شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید سے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں فاستشفوہ من ادوائکم،
طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو، قرآن سے شفا حاصل کرو، حاصل کرنا شفا۔ وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَىٰ لَوَائِكُمْ، جن مصیبتوں میں تم گھرے ہو، جن مشکلات میں تم گھرے ہوئے ہو، فقط بیٹھ کے مشکلوں کا شکوہ مت کرو، ایئر کنڈیشن ہال میں بیٹھ کر کے آنسو نہ بہاؤ۔ مسلمان ہر طرف سے پیس رہا ہے، یہ پیس رہا ہے، ایک مصیبت ہی تو ہے نا، ایک مشکل ہے، ہر طرف سے ہم پر کافی حیات تنگ کر دیا گیا ہے، ہمیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، اس سے بڑی مشکلیں ہماری کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کا حل قرآن میں ہے کہ نہیں؟ مولا فرماتے ہے وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَىٰ لَوَائِكُمْ، اپنی مصیبتوں کے لیے قرآن سے مدد مانگو، قرآن تمہاری مدد کر رہا۔ فَإِنَّا فِيهِ شِفَاءٌ لِأَكْبَرِ الدَّاءِ، اس قرآن میں سب سے بڑی بیماری کی دوا موجود ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالْغَيُّ وَالضَّلَالُ، وہ بیماری کفر کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، گمراہی کی بیماری ہے، لیکن آپ کو اس سے شفا حاصل کرنی پڑے گی۔ فَاسْتَشْفُوهُ، ہو شفا حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ قرآن اپنا تیسرا تعارف کراتا ہے کہ قرآن نور ہے۔ پہلا کیا تھا؟ قرآن ہدایت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن نور ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّن رَّبِّكُم نُّورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے۔ قرآن کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نور کہہ رہا ہے۔ نور کی کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں، نور کی کچھ خاصیت ہوتی ہے، وہ ساری خاصیتیں قرآن میں ہیں، میں دو ایک خاصیت نور کے بیان کر رہا ہوں۔ نور کی خاصیت اس کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے، نور میں سرعت بہت ہے، نور کی رفتار اتنی تیز ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کہتے ہیں 3 لاکھ پر کلومیٹر ایک سیکنڈ میں، 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے نور کی رفتار ہے۔ کہتے ہیں سورج ہم سے 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے، 15 کروڑ کلومیٹر، اور سورج کی روشنی ہم تک پہنچنے میں کل 8 منٹ لگتے ہیں۔ تو نور کی رفتار تو معلوم ہی نا کہ نور کی خاصیت یہ ہے کہ نور میں سرعت بہت زیادہ ہے۔ عالم مادہ میں سب سے بڑا مصداق نور جو ہے وہ سورج ہے۔ بہت سارے انوار کا سرچشمہ جو ہے سوریا، جس وقت آپ لائٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا سرچشمہ کون ہے؟ سورج ہے۔ لائٹ کہاں سے آئی؟ جی وہ پانی کے ذریعے جو ہے بجلی پیدا کی گئی۔ پانی کہاں سے آیا؟ کہا بارش کے ذریعے۔ بارش کہاں سے آئی؟ بادل سے۔ بادل کہاں سے آیا؟ کہا سورج کی کرنیں جو سمندر پہ پڑی تھی اس سے یہ بھاپ بنی، تو سرچشمہ سورج ہے نا۔ تو یہ خاصیت نور کی یہ ہے کہ نور کی رفتار بہت زیادہ ہے۔ دوسری صفت جو ہے نور کی یہ ہے کہ نور پروان چڑھاتا ہے، پرورش کرتا ہے۔ آج یہ پیڑ پودوں پر اگر سورج نہ ہوتا تو یہ پیڑ پودے پروان چڑھ سکتے تھے؟ یہ میٹھے پھل آپ کو مل سکتے تھے؟ پھلوں کی مٹھاس کہاں سے ہے؟ کھٹے پھل کو میٹھا کس نے بنایا؟ سورج کی کرنوں نے بنایا نا۔ تو سورج کی دوسری نور کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ پروان چڑھاتا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے نور جراثیم کش ہے۔ میں نے بتایا کہ مادی نور کا سب سے بڑا سورس کیا ہے؟ سورج ہے۔ اب سورج کی کرنیں جو آتی ہیں، آپ سے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سائنس سے اچھی طرح واقف، ہم تو خود جانتے بھی نہیں سائنس کو، کہتے ہیں کہ سورج کی جو کرنیں ہوتی ہیں 7 طبقے والی ہوتی ہیں۔ اس میں ایک شعاع کون ہوتی ہے؟ الٹرا وائٹ۔ الٹرا وائٹ رے ہے نا۔ الٹرا وائٹ رے کی خصوصیت کیا ہے؟ جراثیم کش ہے، جراثیم کو مارتی ہے۔ کہتے ہیں جس کمرے میں سورج کی روشنی پہنچ جائے اس کمرے میں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جراثیم کو مار دیتی ہے۔ یہ 3 خصوصیتیں میں نے سورج کی آپ کی خدمت میں نور کی عرض کیا۔ رفتار تیز ہے، پروان چڑھاتا ہے نور، تیسرے یہ کہ جراثیم کش ہے۔ قرآن نور ہے، قرآن کی ہدایت کی رفتار بڑی تیز ہے، رفتار بہت تیز ہے۔ سننا چاہیے، ایک آیت کبھی زندگی بدل دیتی ہے۔
فضیل بن عیاض اپنے زمانے کا مشہور ڈاکو ہے. فضیل بن عیاض اپنے زمانے کا مشہور ڈاکو، اعلان کر کے آتا تھا آ رہا ہوں لوٹنے کے لیے، روکنا چاہو تو روک لو، اور کوئی روک نہیں پاتا تھا. کسی گاؤں میں کوئی بڑی خوبصورت لڑکی رہا کرتی تھی، انہیں خبر ملی تب ان کو جو ہے پسند آ گئی. فضیل بن عیاض کو جو چیز پسند آ جائے وہ ان کے گھر میں نہ آئے ممکن نہیں ہے. پہنچ گئے، اب لوگوں کو پتہ چلا فضیل آ رہا ہے، دروازے لوگوں نے بند کر لیے. مگر فضیل کے لیے دروازے کیا مانا رکھتے تھے. کمر ڈالی، دیوار پہ چڑھ گیا، گھر میں کودنے ہی والا تھا. رات کا وقت تھا، ایک عابد شب زندہ دار تو تہجد کے لیے اٹھا ہوا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. اس آیت پر پہنچا، الم یعن للذین آمنوا ان یخشع قلوبہم لذکر اللہ. جو لوگ دعوی ایمان رکھتے ہیں، کیا ان کے لیے وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل خدا کے ذکر کے آگے جھک جائیں؟ اس نے تلاوت کی، یہ آیت فضیل کے کانوں میں پہنچی. جیسے ہی فضیل کے کانوں میں پہنچی، فضیل کانپنے لگے، فوراً دیوار سے نیچے اترے، سجدے میں گئے، کہنے کہ اللہ کیوں نہیں، وقت آ گیا، وقت آ گیا. وہیں انہوں نے توبہ کی. توبہ واقعی وہ نہیں توبہ جو ہم لوگ شب قدر میں کر لیتے ہیں، 1 منٹ میں 70 دفعہ استغفر اللہ واتوب الیہ تسبیح پڑھ لیا، وہ نہیں، دل سے توبہ. جتنے لوگوں کا مال اب تک لوٹا تھا سب واپس کر دیا، جتنوں کا دل دکھایا تھا سب سے معافی مانگی. نتیجہ یہ ہوا ایک آیت نے وہ انقلاب پیدا کیا فضیل میں کہ مشہور ڈاکو مشہور ولی خدا بن گیا. آج فضیل کا ذکر اولیاء خدا میں ہوتا ہے، ڈاکوؤں میں نہیں ہوتا ہے. وہ سورت ہے قرآن مجید کی. قرآن پروان چڑھاتا ہے، قرآن اس طرح سے پرورش کرتا ہے کہ کل کے بت پرست آج کے خدا پرست ہو گئے. کل کا وہ عرب جو خون بہانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا تھا، لوٹ مار چوری چماری ڈاکہ اس کے لیے بہت ہی فخر کی بات ہوا کرتی تھی. دوسروں کے مال کا کوئی احترام اس کی نگاہ میں نہ تھا. اب اسی قرآن نے اس کی پرورش اس طرح سے کی کہ جب مکے کا مہاجر مدینے آیا ہے تو مدینے کا انصاری اپنا آدھا مال اپنے آنے والے مہاجر کو دے رہا. لوٹنے والا لٹانے والا بن گیا. جراثیم کش ہے. قرآنی آیتیں جو ہیں انسان کے اندر وہ انقلاب پیدا کر دیتی ہے. مولانا نے بتایا نا کہ سب سے بڑی بیماری کا علاج اسی قرآن کے اندر موجود ہے. قرآن نور ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عظمت قرآن مجید کو بیان کرتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں لا ينبغي لحامل القرآن ان يرى احدا من اهل الارض اغنى من ولو ملك الارض برحبها ولو ملك الدنيا برحبها. پیغمبر فرماتے ہیں جو حامل قرآن ہے، پہلے حامل قرآن کی وضاحت کر. دیکھیں 3 لفظ ہیں قرآن کے سلسلے میں. ایک ہے قاری قرآن، ایک ہے حافظ قرآن، اور ایک ہے حامل قرآن. قاری قرآن وہ جو قرآن پڑھتے ہیں. قرآن کا صرف پڑھ لینا فضیلت نہیں ہے. حدیث ہے کہ ربا تال القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے. رب تال القرآن والقرآن یلعنہ. حافظ قرآن اسے کہتے ہیں جو قرآن کو یاد کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے. حامل قرآن کسے کہتے ہیں؟ حامل قرآن وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے. اسے کہتے ہیں حامل قرآن. جو فضائل ہیں قرآن کے سلسلے میں وہ حاملین قرآن کے ہیں، صرف قارئین قرآن کے نہیں ہیں. آج ہمارے انٹرنیشنل مقابلہ ہوتا ہے، کاہے کا ہوتا ہے؟ قراءت قرآن کا. اس میں قرآن کا کیا تعلق ہے؟ اس میں تو گلے کا مقابلہ ہوتا ہے.
کتنی سانس اس کے زیادہ ہے۔ اے کاش حاملین قرآن کا مقابلہ ہوتا، اے کاش وہ لوگ چنے جاتے جنہوں نے قرآن کو پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، قرآن پہ عمل کیا۔ سب سے زیادہ کس نے قرآن پہ عمل کیا ہے اسے انتخاب کیا جاتا ہے۔ نہیں بہرحال ہے حاملین قرآن، پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ جو حاملین قرآن ہیں ان کے بارے میں، قارئین کے بارے میں نہیں، حافظین کے بارے میں نہیں ہے۔ لا، البتہ حافظین کی جہاں مدح کی گئی ہے وہ حافظ ہیں جو عامل بھی ہیں، کیونکہ انسان اگر پڑھے گا ہی نہیں تو عمل کیا خاک کرے گا؟ اگر پڑھے گا ہی نہیں، اگر قرأت قرآن کا شوق دلایا گیا ہے تو اس لیے کہ قرأت قرآن مقدم عمل بر قرآن ہے۔ اگر پڑھیں گے ہی نہیں تو کیا سمجھیں گے، اور سمجھیں گے نہیں تو عمل کیا کریں گے؟ اس لیے قرأت کی بھی جو اہمیت بیان کی گئی۔ لیکن اگر قرأت صرف قرأت ہو کر کے رہ جائے کہ معلوم ہوا قاری قرآن تلاوت کرنے سے پہلے تھوڑی سی پی لیتے ہیں تاکہ گلا صاف رہے، تو ظاہر سے بات ہے ربا تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قرآن پڑھنے والے وہ ہیں جن پر قرآن لعنت بھیجا کرتا ہے۔ پیغمبر فرماتے جو حاملین قرآن لا ينبغي لحامل القرآن ان يرى احدا من اہل الارض اغنى من ولو ملک الدنیا برحبها۔ آج اگر پوچھا جائے ہندوستان میں سب سے مالدار کون ہے تو کمپٹیشن ہوگا اڈانی امبانی میں، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ کبھی وہ، یہی پیش کیے جائیں گے نا۔ آج ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے دولت کے سلسلے؟ اڈانی امبانی، یہی ہے نا۔ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہ طے کرنا ہو کہ ہندوستان میں سب سے مالدار کون ہے تو دیکھو سب سے بڑا حامل قرآن کون ہے؟ لا ينبغي لحامل القرآن ان يرى احدا من اہل الارض اغنى منه وان ملكت دنیا برحبها۔ حامل قرآن کے لیے جائز نہیں ہے وہ اپنے سے زیادہ دنیا میں کسی کو مالدار تصور کرے، چاہے اس مالدار کے پاس پوری دنیا کی دولت ہی کیوں نہ اکٹھی۔ تو یہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ صاحب ہمارے معاشرے کا سب سے شریف آدمی کون ہے؟ مختلف معیار ہوتے ہیں، کبھی خاندان معیار بنایا جاتا ہے، کبھی معیار جی یہ سید خاندان سے ہیں، یہ بڑے ہیں۔ جب یہ معیار بن جاتا ہے تو جو سید نہیں ہوتے ہیں وہ بھی سید بننے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ اسی لیے ہوتا ہے نا، کوئی ثواب کے لیے تو کوئی سید بنتا نہیں ہے، دنیاوی فائدے کے لیے ہی تو ہوتا ہے نا بھائی، کیونکہ ہم نے معیار یہ بنا دیا بافضیلت کون؟ دیکھو سید کون، بافضیلت کون؟ دیکھو دولت کس کے پاس، بافضیلت کون؟ عہدہ کس کے پاس۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر فضل و عظمت کا تعین کرنا ہو، نہ دولت معیار ہے، نہ خاندان معیار ہے، نہ عہدہ و منصب معیار ہے، معیار صرف دو چیزیں ہیں، اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل۔ عظمت کے مالک وہ افراد ہیں جو حاملین قرآن ہیں اور نماز شب پڑھنے والے ہیں۔ پیغمبر نے ان دو کو جو ہے فضیلت عطا کی ہے، ان دو کو پیغمبر نے فضیلت عطا کی۔ تو قرآن بہرحال عظمت قرآن وہ قرآن کی طرف سے، قرآن نے کیا، قرآن کیا، قرآن ہدایت ہے، قرآن نور ہے، قرآن شفا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں قرآن دولت ہے، قرآن شرافت و عظمت کا معیار ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہی قرآن ہم سارے مسلمان شفاعت کی امید پر جیتے ہیں۔ پیغمبر کی شفاعت کی امید ہے نا، ظاہر سی بات ائمہ کی شفاعت، لیکن سب سے بڑھ کر کے پیغمبر کی شفاعت کی امید پر جیتے ہیں۔ جس کی شفاعت کی امید لیے بیٹھے ہیں اگر وہی شکایت کرنے لگے تو
ہمیں بڑی امید تھی تھانے میں اگر پکڑے جائیں گے، وہ بھائی MLA ہیں نا، چھوڑا لیں گے. زیادہ تھانے میں بھی آ کر کے سینہ تان کے بات کر رہے تھے. پتہ چلا اب تھانے پہنچے تو وہ بھائی صاحب خود ہی شکایت لے کے آئے ہوئے ہیں. ہمیں سب کو شفاعت پیغمبر کا سہارا ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر اپنی امت کی شکایت کریں گے. یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری امت نے اس قرآن کو مہجور بنا دیا تھا. مہجور کسے کہتے ہیں؟ مہجور جسے کوئی پہچانے نہیں. آپ کانپور میں رہتے ہیں، سب لوگ آپ کو پہچانتے ہیں. آپ کے والد صاحب خدا ان کو جو ہے غریق رحمت کرے، سب پہچانتے تھے نا ان کو. یہاں پر وہ مشہور تھے، مہجور نہیں تھے. فرض کیجئے وہ جاپان چلے جاتے تو وہاں کے اوپر کیا ہو جاتے؟ مہجور ہو جاتے، وہاں انہیں کوئی نہیں پہچانتا. اور مہجوریت بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے جہاں کوئی پہچاننے والا نہ ملے. بہت سارے آج ہیں بچے چلے آتے ہیں یورپ امریکہ جاب کے خاطر، اچھی خاصی کمائی ہو رہی ہے، بوڑھے ماں باپ کو وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. کانپور سے اچھا گھر دیتے ہیں، کانپور سے اچھی گاڑی ان کے حوالے کرتے ہیں، مگر ان کا وہاں دل نہیں لگتا. دل نہیں لگتا نا، کوئی شناسا نہیں ہے، نہ وہاں کے کلچر سے وہ آشنا ہے، نہ وہاں کی تہذیب. وہ ان کے لیے اجنبی اور وہ سب کچھ ان کے لیے اجنبی. اسے کہتے ہیں مہجور. قرآن کی شکایت کریں گے پیغمبر، اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. قرآن میں آیت ہے، یہ ذکر قرآن میں کہ پیغمبر شکایت کریں گے. کیا مطلب قرآن مہجور ہے؟ قرآن کو پہچانتا نہیں، ہر مسلمان کے گھر میں ہے قرآن. کوئی مسلمان ہے جس گھر میں قرآن نہ ہو؟ جہیز میں جہاں سب سامان دیا جاتا ہے وہاں قرآن بھی ضرور دیا جاتا ہے نا. اچھا خوبصورت سا اچھا پرنٹ کیا ہوا خوبصورت سے جزدان میں رکھ کر کے، البتہ وہ طاق پہ رکھنے کے لیے ہوتا ہے، پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا. قرأت قرآن کے مقابلے ہوتے رہتے ہیں، ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ سعودی عرب کروڑوں کی تعداد میں قرآن کو ہر زبان میں چھاپ کر کے دنیا میں جو ہے پھیلا رہا ہے. تو مہجور تو نہیں ہے. ہاں شکل ظاہر مہجور نہیں ہے، لیکن تعلیمات قرآن مہجور ہے. قرآن ہدایت کے لیے آیا تھا، ہدایت قرآن کا کہیں پتہ نہیں ہے. قرآن شفا بن کے آیا تھا، مگر آج بھی اس کے ماننے والے بیماریوں میں مبتلا ہیں. قرآن نور بن کے آیا تھا، آج بھی مسلمانوں کی زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا پایا جا رہا ہے. ہم نے قرآنی تعلیمات سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور کہاں ہے ہماری شادی بیاہ؟ قرآنی شادی ہے، جیسی شادی قرآن چاہتا ہے ویسی ہے ہماری شادی. جیسا کاروبار قرآن چاہتا ہے ویسا ہی کاروبار ہمارا ہے. جیسی تعلیم قرآن چاہتا ہے وہ تعلیم ہماری ہے. جیسی شکل و صورت قرآن کو پسند ہے وہی شکل و صورت ہماری ہے. نہ ہماری شکل و صورت میں قرآن ہے، نہ ہمارے کاروبار میں قرآن ہے، نہ ہمارے جاب پہ قرآن ہے، نہ ہماری تعلیمات میں قرآن ہے، نہ ہمارے اخلاق میں قرآن ہے، نہ ہمارے رہن سہن میں قرآن ہے. رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن میں وہ قرآن جو اتنی عظیم شب میں نازل کیا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر تھی اس شب میں جس قرآن کو نازل کیا گیا، اس قرآن کی صورتحال اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے. لہذا اگر قرآن کو مہجوریت سے نکالنا ہے، اگر پیغمبر قیامت کے دن شفاعت پیغمبر چاہیے، شکایت نہیں، ضروری ہے کہ ہم قرآن کو مہجوریت سے باہر نکالیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کریں. ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا اوڑھنا پہننا، ہمارا بزنس، ہمارا کاروبار، سب کچھ آئینہ قرآن جس دن بن جائے گا اس دن ہماری مشکلیں دور ہو جائیں گی. مولا کا قول ہے، مولا غلط تو نہیں نہ بولیں گے، جھوٹ تو نہیں کہیں گے نا مولا. ممکن ہے ممبر پہ بیٹھنے والا خطیب کچھ کہے گا، مجلس کو چلانے کے لیے ایک آدھ نکتہ ادھر ادھر کو پھینک دے، لیکن مولا تو نہیں نہ کریں گے. مولا کہہ رہے ہیں کہ وَاسْتَشْفُوهُ،
من آلائکم واستعینوا بہ علی دعوائکم، قرآن سے شفا حاصل کرو اپنی بیماریوں کے لیے، یعنی بیماری کی شفا ہے قرآن میں۔ وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَىٰ لَهْوَائِكُمْ، اپنی مصیبتوں میں، اپنے مشکلات میں قرآن سے مدد حاصل کرو۔ اگر قرآن میں یہ صلاحیت نہ ہوتی تو مولا یہ جملہ کبھی بیان نہ کرتے۔ افسوس یہ ہے کہ پیغمبر اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ دو چیزیں چھوڑ کر پیغمبر گئے تھے، ایک قرآن، ایک انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن، ایک میرے اہل بیت ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان دونوں کے دامن سے وابستہ رہو گے، وابستہ رہو گے، طاق پہ نہیں رکھو گے، طاق پہ نہیں رکھو گے، اہل بیت کو صرف اپنی محفلوں کی زینت نہیں بناؤ گے، اہل بیت کا استعمال صرف مجالس عزا اور محفلوں تک محدود نہیں رہے گا۔ اب تو مجلسوں اور محفلوں میں بھی جو اہل بیت بیان ہوتے ہیں وہ اہل بیت نہیں، جو اصل اہل بیت ہے۔ اب بہت سارے قصائد کو اٹھا کے دیکھیے، بہت سارے مرثیوں کو اٹھا کے دیکھیے، بہت سارے نوحوں کو اٹھا کر کے دیکھیے، وہ صرف تخیل ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اہل بیت کا تعلق تخیل سے نہیں ہے، حقیقت سے ہے۔ ماہ رمضان میں شعر پڑھنا مکروہ ہے، رات میں شعر پڑھنا مکروہ ہے نا، مکروہ ہے، مگر مدح اہل بیت کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا، مدح اہل بیت کو مستثنیٰ کیا کہ مدح اہل بیت کی جو قصائد ہیں وہ مکروہ نہیں ہیں، مدح اہل بیت میں جو نوحے کہے جاتے ہیں وہ مکروہ نہیں ہیں، اہل بیت کے سلسلے میں جو مرثیے کہے جاتے ہیں وہ مکروہ نہیں ہیں، جو اشعار پڑھے جائے مکروہ نہیں ہیں۔ کیوں وہ مکروہ کیا گیا؟ اسے مکروہ نہیں کیا گیا اس لیے کہ قصیدے جو ہوتے تھے، نوحے جو ہوتے تھے، مرثی صلوات پڑھے محمد والے، قصیدے، نوحے، مرثیے وہ ہوا کرتے تھے جو آئینہ حقیقت ہوا کرتے تھے۔ اشعار کیا ہوتے تھے؟ غزلیں کیا ہیں؟ تخیلی ہے نا، وہ تو حقیقت سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہوتا تھا، دروغ گوئی تھا، کہتے سب سے اچھا شعر وہ ہے جس میں سب سے زیادہ جھوٹ بولا جائے، شعر کی تعریف جو کی گئی ہے، اس لیے وہ مکروہ ہیں، لیکن یہ نہیں۔ کیوں؟ اس میں حقیقت بیان ہوتی ہے۔ اب اگر قصائد میں بھی ہم تخیلاتی سے صرف کام لیتے رہے، حقیقت نہ ہو میں فقط تخیلات ہوں، امام کی زبانی بہت کچھ کہلا دیا جاتا ہے، امام نے یہ کہا ہے، کہاں کہا، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ جناب زینب نے یہ کہا، جناب سکینہ نے وہ کہاں کہا بھائی؟ جو تخیل ہے، کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ اپنے خیال کو امام کے نام سے پیش کریں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے امام کی زبان تمہارے دہن میں نہ ہو، جو امام نے کہا ہے اسے سمجھو، اس پہ عمل کرو، نہیں کہ اپنی طرف سے امام کو جو ہے بلواؤ گے۔ وہ ہستیاں جو خدا کے اشارے سے بولتی ہیں انہیں تم بلواؤ گے، انہیں تم بلواؤ گے۔ تو ہمارا برتاؤ قرآن کے ساتھ بھی یہی ہے، اہل بیت کے ساتھ بھی یہی ہے۔ قیامت کے دن پیغمبر دونوں کی شکایت کریں گے، قرآن کے سلسلے میں بھی شکایت کریں گے، اہل بیت کے سلسلے میں بھی شکایت کریں گے۔ دو گراں قدر سرمایہ پیغمبر ہمیں دے کے گئے تھے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض، ان میں جدائی نہیں ہو سکتی، قرآن و اہل بیت میں جدائی نہیں ہو سکتی ہے۔ جہاں قرآن ہوگا وہیں اہل بیت ہوں گے، اور جہاں اہل بیت ہوں گے وہیں قرآن ہوں گے۔ یہ خیال خام ہے، ہم قرآن کو لے لیں گے اہل بیت کو چھوڑ دیں گے، یا اہل بیت کو لے لیں گے قرآن کو چھوڑ دیں گے۔ اگر قرآن کو چھوڑا تو اہل بیت بھی چھوٹ جائیں گے، اگر اہل بیت کو چھوڑا تو قرآن بھی چھوٹ جائے گا۔ وقت نہیں رہ گیا کہ میں زیادہ تفصیل بیان کروں۔ اہل بیت و قرآن میں جدائی نہیں،
اہل بیت و قرآن میں تو اتنی یکتائی ہے کہ بدن سے سر کٹ گیا مگر قرآن سے جدا نہ ہوا۔ نوک نیزہ سے بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اس سے بہترین دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ پوری زندگی اہل بیت اطہار نے حفاظت قرآن میں صرف کر دی، قرآنی تعلیمات کو عام کرنے میں صرف کر دی۔ اٹھا کر کے ان کی حدیثوں کو دیکھیں جو ان کے ارشادات ہیں ائمہ کے قرآن کے سلسلے میں، کہ ائمہ کا کیا طریقہ کار تھا قرآن کے سلسلے میں، کیا اہمیت دیتے تھے وہ قرآن مجید، اور قرآن مجید کس طرح سے اہل بیت کا قصیدہ پڑھا۔ ان دونوں میں جدائی نہیں ہو سکتی۔ پوری زندگی اہل بیت کے قرآن کی حفاظت میں صرف ہو گئی۔ قرآن یعنی دین، دین یعنی قرآن، اس کے علاوہ تو نہیں ہے۔ قرآن و اہل بیت کے علاوہ دین کوئی اور چیز ہے؟ قرآن و اہل بیت کے مجموعے ہی کا نام دین ہے۔ جب کبھی دین پر وقت پڑا اہل بیت نے دین کی حفاظت کے لیے قدم اٹھایا اور پھر اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی۔ جو چیز بھی ان کے پاس تھی سب قربان کر دیا۔ دیکھیے عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ قربانیاں دیتے ہیں، دنیا میں قربانی دینے والوں کی تعداد کم نہیں ہے۔ عام طور سے قربانی دینے والے کچھ قربان کرتے ہیں، کچھ بچا لیتے ہیں، سب نہیں قربان کرتے۔ آپ کو سیلری ملی، 20,000 روپے سیلری ملی، آپ کے دل میں انسانیت ہے، آپ باہر نکلے، آپ نے کسی غریب کو دیکھا، 5,000 روپے نکال کے اس کو دے دیا، 15,000 اپنے گھر لے گئے، 10,000 اس کو دے دیا، 10,000 اپنے گھر لے کر گیا۔ قربانی دینے والے عام طور سے کچھ قربان کرتے ہیں اور کچھ بچا لیتے ہیں۔ صرف کربلا ہے جہاں سب قربان کر دیا، کچھ بچایا نہیں۔ حسین ابن علی نے بقاء دین کے لیے، کس لیے حسین کربلا آئے تھے؟ ایک ہی جملہ ہے، بقاء دین کے لیے۔ اگرچہ یہ حدیث نہیں ہے، شاعر کا شعر ہے، لیکن عکاسی ہو رہی ہے امام کے موقف کی۔ ان کان دین محمد لم یستقم اللہ بقتل فیا سیوف خذیلی، اگر دین محمد کی بقا میرے قتل ہو جانے پر منحصر ہے، تلواروں آگے بڑھو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ حسین ابن علی نے کیا کچھ قربان نہ کیا؟ وطن چھوڑا نہیں، یہ وطن وہ وطن نہیں جو ہم لوگوں کا وطن ہوتا ہے۔ ہم نے اپنا وطن چھوڑا، جونپور چھوڑا، کانپور چھوڑا، لکھنؤ چھوڑا، وہ چھوڑنا اور ہے۔ حسین کے لیے مدینہ فقط ایک شہر نہیں ہے، مدینے میں نانا کا مزار ہے، ماں کی قبر ہے، بھیا حسن کی تربت ہے۔ مدینہ نہیں چھوٹ رہا ہے، نانا کا روزہ چھوٹ رہا ہے، ماں کی قبر چھوٹ رہی ہے۔ لیکن اگر دین خدا کے لیے چھوڑنا ضروری ہے، حسین چھوڑ دیتے ہیں۔ دین خدا کے لیے اگر بچوں کی پیاس برداشت کر رہے ہیں، حسین بچوں کی پیاس برداشت کر رہے ہیں، بچپن کے ساتھی کو قربان کرنا ہے، حسین اسے قربان کر رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ حسین نے وہ قربانی دی ہے کربلا میں جسے سوچ کے ہمارا بیمار امام تڑپ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ زینب کی چادر کی قربانی ہے۔ امام جب قید شام سے چھوٹ کے آئے ہیں، یہی تاریخوں میں ہے نا، 34-35 سال جو امام زندہ رہے ہیں، مسلسل بابا کا ماتم کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ چاہنے والوں کو بھی خوف ہونے لگا کہ امام کی زندگی خطرے میں، اتنا روئیں گے صحت پر برا اثر پڑے گا۔ ایک چاہنے والا امام کی خدمت پہ آ کے کہتا ہے، مولا کتنا روئیے گا، بہت دن ہو گئے کربلا کے واقعے، کب تک روئیے گا؟ امام نے فرمایا، منحال تم نے انصاف نہیں کیا۔ ارے یعقوب کا ایک بیٹا یوسف فقط نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ یعقوب جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، مگر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اتنا روئے کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ ہائے ہمارے 18 یوسف ہماری نگاہوں کے سامنے تہے دیکھ کر دیے گئے، تم کہتے ہو مولا کب تک روئیے گا؟ منحال کہتے ہیں، مولا رونا تو شہادت تو آپ کی میراث ہے، راہ خدا میں قتل ہو جانا تو آپ کے لیے باعث افتخار۔
امام نے کہا اے منہال تم نے پھر بھی انصاف نہ کیا، مانا کہ شہادت ہماری میراث ہے، راہ خدا میں قتل ہو جانا ہمارا افتخار، لیکن کیا ماں بہنوں کا برہنہ سر کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا جانا ہماری میراث؟ لیکن حسین ابن علی نے یہ ساری قربانیاں دے دی، ساری قربانیاں دے دی۔ دیکھیے ایسا نہیں تھا کہ امام حسین جانتے نہ تھے کہ زینب و کلثوم اسیر کی جائیں گی، ایسا نہ تھا، امام حسین واقف تھے، جانتے تھے کہ کربلا اگر زینب آئے گی سر سے چادر چھلے گی۔ یہ قربانی شعوری اور اختیاری قربانی ہے، جانتے تھے کہ اسیر ہوں گی، اور دوسرا آپشن بھی موجود تھا، مدینہ چھوڑ کے آتے، لے کے آنے پر مجبور نہ تھے۔ جس وقت مدینے سے قافلہ نکل رہا تھا، محمد حنفیہ آگے بڑھے ہیں، آ کے کہا بھیا آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کا انجام کیا ہوگا، سب بتا رہے، آپ شہید کیے جائیں گے، عباس مارے جائیں گے، اکبر مارے جائیں گے، تو بھیا یہ بیویوں کو اپنے ہمراہ کہاں لے جا رہے ہیں، انہیں مدینے میں چھوڑ دیجئے، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ حسین کو محمد حنفیہ پہ بھروسہ نہیں ہے، بڑا اعتماد ہے، اپنا وصی بنا کے گئے ہیں، وصیت نامہ انقلاب کربلا کا امین بنایا ہے جناب محمد حنفیہ کو۔ محمد حنفیہ کے جواب میں امام حسین نے وہی جملہ کہا ہے، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، جو پیغمبر نے امام حسین سے کہا ہے۔ جب حسین رخصت آخر کے لیے نانا کی قبر پہ آئے ہیں، نانا کی قبر سے لپٹ کے روتے روتے آنکھ لگ گئی، خواب میں نانا کو دیکھا، نانا سے امت کی شکایت کر کہنے لگے نانا کیا آپ کی قبر میں تھوڑی سی جگہ حسین کے لیے نہیں ہے؟ پیغمبر نے فرمایا بیٹا حسین ان اللہ شاء یراک قتیلا، بیٹا حسین مشیت معبود یہی ہے کہ تم راہ خدا میں شہید کیے جاؤ، تمہاری شہادت کے بغیر دین خدا نہ بچے گا۔ یہی جملہ حسین نے محمد حنفیہ سے کہا بھیا ان اللہ شاء یراہن سبایا، اے بھیا مشیت خدا یہی ہے میری بہنیں اسیر کر کے در بدر پھرائی جائے، اگر میری شہادت کے بغیر دین نہ بچے گا، زینب کی اسیری کے بغیر میری شہادت نہ بچے گی، کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا کربلا میں کون مارا گیا، کیوں مارا گیا۔ عزیزو، بنی امیہ نے اپنے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے جو ماحول بنا رکھا تھا، اگر زینب اسیر ہو کر کے کوفہ و شام نہ جاتی تو کسی کو پتہ نہ چلتا کہ کربلا میں کون مارا گیا، کیونکہ بس یہی خبر دی جاتی تھی کہ کربلا میں ایک خارجی مارا گیا، کوئی نہیں کہتا تھا فاطمہ زہرا کا دل بند مارا گیا، علی مرتضیٰ کا لخت جگر مارا گیا۔ بس ایک روایت اور میں اس کو تمام کر رہا ہوں، راوی کہتا ہے میں حج کر کے پلٹ رہا تھا، محرم کی 12 تاریخ تھی جب میں کوفہ پہنچا، کوفے میں نے عجب منظر دیکھا، سب لوگ نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، عید جیسا منظر ہے، جشن کی تیاریاں ہیں۔ وہ کوفے کا رہنے والا تو نہ تھا مگر کوفے کے حالات سے آشنا تھا، وہ جانتا تھا کہ 12 محرم کوفے والوں کے ہاں کوئی غم کی کوئی خوشی کی تاریخ نہیں ہے۔ اس نے ایک کوفے کے باشندے سے پوچھ ہی لیا بھائی آج خوشی کا سبب کیا ہے، یہ نئے کپڑے کیوں پہنے گئے ہیں، یہ عید جیسا سما کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے کربلا میں الیاذ باللہ خاکم بدہن ایک خارجی مارا گیا ہے۔ کون مارا گیا؟ خارجی مارا گیا، فاطمہ کا لخت جگر مارا گیا، رسول کا نواسہ نہیں، یہ خارجی مارا گیا ہے۔ اس کے کنبے والے اسیر کر کے لائے جا رہے ہیں، ہم انہی کے تماشے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے سوچا میں بھی تھوڑی دیر رک جاؤں، دیکھوں کہاں کے رہنے والے ہیں، کون لوگ ہیں۔ کہتا ہے میں گوشے میں کھڑا ہو گیا، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک آواز آئی اسیروں کا قافلہ آ گیا۔ اب جو میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا، آگے آگے کچھ نیزہ بردار ہیں، نیزوں پر کچھ سر بلند ہے۔ میں نے جب چہرے پہ نگاہ ڈالی، چہرے تو بڑے نورانی ہیں، کہتے ہیں کہ خارجی ہیں مگر چہرے اتنے نورانی ہیں۔ ابھی اسی تعجب اور حیرت میں تھا، اچانک میں نے کیا دیکھا، کچھ اونٹ آ رہے ہیں، اونٹ کے اوپر کچھ بیویاں بیٹھی ہیں،
جن کے بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، سر پہ ردا نہیں ہے، نہ محمل ہے نہ کجاوا۔ کچھ بیویوں کی آغوش میں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچے اتنے بھوکے ہیں ان کے چہرے زرد ہو گئے ہیں، اتنے پیاسے ہیں کہ ہونٹوں پہ پپڑیاں جم گئی ہیں۔ ارے کوفے کی عورتوں سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، وہ اپنے گھروں میں گئیں، صدقے کا خرما لائیں، بچوں میں بانٹنا چاہا، میں نے دیکھا اسیروں میں سے ایک بی بی کھڑی ہو گئی۔ اے کوفے والیوں، ان الصدقۃ علینا حرام، ارے ہمیں صدقہ نہ دو، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ کوفے کی عورتیں کہنے لگی بی بی ہم نے بڑے اسیر دیکھے ہیں مگر تم جیسے شریف اسیر نہیں دیکھے۔ بھوک کا یہ عالم ہے، پیاس کا یہ عالم اور شرافت کا یہ عالم، ہم صدقہ نہ کھائیں گے۔ من ایل و سارا انتنا، آخر تم لوگ کہاں کی رہنے والی ہو، تمہارا کس خاندان سے تعلق ہے؟ بی بی نے سر پیٹ کے کہا نحن من وسارا آل محمد، ارے میں رسول کی نواسی زینب، وہ نوکے نیزہ پہ کسی خارجی کا سر نہیں ہے، تیرے آقا و مولا حسین کا سر ہے۔ کوہرام بپا ہو گیا، کوفے کی عورتیں سر پیٹنے لگی، واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما، ہم قرآن پڑھیں سمجھیں اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ خدایا ہمیں توفیق دے کہ ہمارے دلوں میں دن بدن اہل بیت کی محبت بڑھتی رہے، ہم ان کی تعلیمات کو پڑھیں سمجھیں اس کے مطابق عمل کریں، ہماری زندگی ویسے ہی بسر ہو جیسا قرآن و اہل بیت چاہتے ہیں۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو مومن و مومنات بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ راہ حق و عدالت کے مجاہدین جہاں کہیں بھی اسلام کی سر بلندی کے لیے عدل و انصاف کے قیام کے لیے کوشاں ہیں، خدایا انہیں کامیابی عنایت فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ و انصار۔ ایک دفعہ پھر درخواست ہے سورہ فاتحہ کی برائے مرحوم حاجی سید منصف علی رضوی ابن سید نصیر احمد رضوی مرحوم کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد